بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آن لائن استاد.com کی جانب سے میں ہوں عبد الولی اور آج سے ہم سیکھنے جا رہے ہیں جاوا اسکرپٹ۔ دوستو آج جاوا اسکرپٹ کی انٹروڈکشن کلاس ہے اور اس کلاس کے دوران ہم سیکھیں گے کہ جاوا اسکرپٹ کیا ہے اور جاوا اسکرپٹ کس طرح کام کرتا ہے۔ دوستو بیسیکلی جاوا اسکرپٹ ایک کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ اسکرپٹنگ لینگویجز جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج اور ایک ہوتی ہے کلائنٹ سائڈ لینگویج، ٹھیک ہے۔ جو ہم HTML اور CSS وغیرہ کو اپنے پیجز میں استعمال کرتے ہیں، اپنے ویب پیجز بنانے کے لیے یا ویب ڈیزائننگ کے مقاصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں HTML کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اسٹائل یا فارمیٹنگ کرنے کے لیے اپنے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں ان کو ہم کنٹرول کرتے ہیں ہمارے CSS کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ CSS کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ اور HTML ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، یہ بنیادی دو زبانیں ہوتی ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے ویب پیج یا ویب سائٹ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارے ویب پیجز جو ہے اس کے کون کون سے حصے ہوں گے، کون کون سے ایلیمنٹس ان میں شامل ہوں گے۔ لیکن جاوا اسکرپٹ جو ہے یہ دوستو یہ ایک اسکرپٹنگ لینگویج ہے، اور اسکرپٹ سے مراد ہوتی ہے کچھ ہدایات دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے براؤزر کو جو ہے کچھ ہدایت دی جاتی ہے کہ اگر کوئی یوزر جب آئے تو آپ نے کس طرح جو ہے رویہ اختیار کرنا ہے یوزر کے ساتھ، تو اسکرپٹ سے مراد یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے ایک ویب لینگویج ہے، یعنی اسکرپٹنگ لینگویج ہے، جس کے اندر ہم اسکرپٹس بناتے ہیں۔ اسکرپٹ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، اور اسکرپٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو جاوا ایک اور لینگویج ہے، پروگرامنگ لینگویج ہے، ایک جسٹ جاوا۔ ایک ہے جاوا اسکرپٹ، یہ اسکرپٹنگ لینگویج ہے، ویب کے پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور دوسری جو جاوا ہے وہ پروگرامنگ لینگویج ہے، بہت سخت لینگویج ہے، بہت جو ہے وہ کمپلیکس لینگویج ہے۔ اس کے اندر گیمز اور سافٹ ویئرز اور دوسرے اپلیکیشنز بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جاوا اسکرپٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے HTML کے پیجز کے اندر جا کے وہاں پر ہم کچھ اسکرپٹ لکھتے ہیں اور اس سے اپنا کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جاوا اسکرپٹ جو ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہمارے پاس ایک رول پلے کرتا ہے ایز کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا دوستو کہ کلائنٹ سائڈ سے مراد کیا ہوتی ہے۔ کلائنٹ سائڈ سے مراد یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ یوزر لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے جناب کہ یہ لینگویج جب ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم HTML کے اندر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور HTML کے اندر جا کے تمام کی تمام لینگویج ہم HTML کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم جاوا اسکرپٹ کو بھی HTML کے اندر HTML کی کوڈنگ کے اندر لکھ کے وہاں سے اس کا آؤٹ پٹ حاصل کرتے ہیں۔ اور کلائنٹ سائڈ سے مراد یہ ہوتی ہے دوستو کہ اس زبان کی سپورٹ ہے ہمارے ویب براؤزر کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ویب براؤزر اس زبان کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس زبان کی جو تمام جو ویب براؤزر ہے جیسا کہ کروم ہے، فائر فاکس ہے، ہمارا جو انٹرنیٹ ایکسپلورر وغیرہ وغیرہ جتنے بھی براؤزرز ہیں تمام جو مشہور، وہ تمام کی تمام جاوا اسکرپٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جاوا اسکرپٹ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ، اور اسی لیے جاوا اسکرپٹ کے کوڈ جو ہے وہ دکھا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو اس کے اندر جو ٹولز پلگنز ہوتے ہیں جاوا اسکرپٹ کو انیبل کے وہ موجود ہوتے ہیں۔ سرور سائڈ سے مراد یہ ہوتی ہے دوستو کہ وہ جو زبانیں ہوتی ہیں جیسے کہ PHP ہے، ASP ہے، اس کے علاوہ جو پیرل وغیرہ ہے، ان ویب لینگویجز کو ہمارا جو براؤزر ہے وہ نہیں سپورٹ کرتا اور ان کو وہ جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ سرور سائڈ کہلاتی ہے، اور وہ اس کو سرور کی ضرورت ہوتی ہے، سرور پر جا کے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، اور وہاں سے جو ہے دوبارہ آؤٹ پٹ ہمارے براؤزر پر آتا ہے HTML کی صورت میں۔ جب بھی آپ کسی پیج کے اندر جائیں گے وہاں پر اگر وہ ویب سائٹ یا وہ پیج جو ہے اگر PHP کے اندر بنایا گیا ہے تو ویب سائٹ تو PHP کے اندر ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کے سورس کوڈ میں جاتے ہو تو وہاں پر آپ کو اس کا جو کیا نام ہے PHP کا سورس کوڈ آپ کو نہیں ملتا، وہاں پر آپ کو HTML جو ہے کوڈ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنا براؤزر اوپن کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہاں پر فیس بک ایک ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فیس بک جو ہے مکمل طور پر یہ PHP کے اندر بنایا گیا، یہ ایک پیج ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں رائٹ لے کر کے یہاں پر اس کا ویو پیج سورس کرتا ہوں۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کہ جاوا اسکرپٹ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جاوا اسکرپٹ کی یہ سارے جو کوڈنگ ہے یہ جاوا اسکرپٹ کی آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن CSS بھی نظر آ رہے ہیں، جاوا اسکرپٹ بھی نظر آ رہا ہے، HTML بھی اس کے اندر آپ کو نظر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے آخر میں آپ دیکھیں یہاں پر HTML کلوز ہے، ٹھیک ہے، اور باڈی کلوز ہے، اور HTML سے اسٹارٹ ہے پیج، اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ HTML5 کے اندر یہ اسٹارٹ ہے۔ تو کہنے سے مراد جاوا اسکرپٹ کا سورس کوڈ آپ کو نظر آ سکتا ہے ویب پیج کے اندر، اور PHP کا نظر نہیں آتا، تو اسی لیے اس کو کلائنٹ سائڈ لینگویج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج۔
دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جب جو کچھ آپ لکھیں گے وہ آپ کو فوری طور پر جو ہے براؤزر کے اندر اگر آپ نے کچھ مسٹیک کی ہے تو وہ آپ کو جو ہے آپ کا کوڈ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور سرور سائڈ لینگویج کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہو تو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو وہاں پر ایرر شو کرتا ہے. اگر آپ نے صحیح طریقے سے کوڈ کو جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا ہے تو آپ کو وہاں پر ایرر شو ہوگا اور آپ کا جو کوڈ ہے وہ رن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اس میں اس طرح نہیں ہوتا. اس کے اندر جو ہے اگر آپ کا جاوا اسکرپٹ کا یوزر کے اندر جو فنکشن ہوتا ہے جاوا اسکرپٹ کا اس کو کوئی بھی ڈسیبل کر سکتا ہے، یعنی وہ بائی ڈیفالٹ انیبل ہوتا ہے لیکن کوئی بھی یوزر کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو ڈسیبل کر سکتا ہے. ڈسیبل کرنے کی صورت میں بھی جو ہے اب اتنی ترقی کر لی ہے جاوا اسکرپٹ نے کہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جاوا اسکرپٹ کے ذریعے جو ہے آپ اس طرح کی اس کے اندر کچھ کوڈز لکھتے ہو اپنے جاوا اسکرپٹ کے اندر کہ ایسا براؤزر جہاں پر وہ ڈسیبل ہو تو وہاں پر بھی آپ کا کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا اور آپ کا کوڈ شو ہوگا. جاوا اسکرپٹ کو استعمال کرتے ہیں کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں HTML کے پیجز کے اندر انٹریکٹیویٹی لانے کے لیے. انٹریکٹیویٹی سے مراد ہے کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ HTML نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. HTML کے ایلیمنٹس وہ نہیں کر سکتے. HTML کے اندر اسٹیٹک ویب سائٹ بنتی ہے جو کہ ایک جگہ پر موجود رہنے والا مواد ہوتا ہے، جب تک کہ کوئی اس کو چینج نہ کرے ویب ماسٹر خود تو وہ مواد چینج نہیں ہوتا اور سیم ٹو سیم رہتا ہے، اس کے اندر کوئی چینجیبل چیز نہیں ہوتی. لیکن جاوا اسکرپٹ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں کہ جاوا اسکرپٹ کا چھوٹا سا کوڈ لکھ کے وہاں پر ہم مختلف مواقع پر جو ہے وہاں پر ان پیجز کے اندر ہم چینجنگ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جاوا اسکرپٹ کے اندر جو ہے ہم ایک باکس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کہ ایک ویلکم باکس جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، یا پاپ اپس ہوتے ہیں وہ ہم لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ کے اندر ہم اس طرح کے فنکشن استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی یوزر ہمارے سائٹ کو سنڈے کے دن وزٹ کرے تو اس کو سنڈے کے ویلکم کا جو ہے وہ میسج آ جائے. اگر کوئی فرائیڈے کو وزٹ کرے تو فرائیڈے کا ویلکم میسج آ جائے. اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ کے اندر جو ہے ہم ایونٹس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ ایونٹس جب کوئی یعنی کوئی موقع ہو یوزر جب آئے کوئی کام ہو کوئی جو ہے وہ حرکت کرے تو اس موقع پر کیا ہو جائے. تو یہ بھی چیزیں ہم ہدایت دیتے ہیں جاوا اسکرپٹ کے اندر اپنے براؤزر کو اپنے پیج کو کہ آپ نے کس طرح جو ہے ڈیل کرنا ہے اپنے وزٹر کے ساتھ. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ہماری سائٹ پر آتا ہے اور وہ اپنے پیج لوڈ کرتا ہے تو ہم اس وقت کہتے ہیں کہ بھئی پیج لوڈ ہونے پر آپ ایسا میسج دو، پیج لوڈ ہونے کے بعد یہ کر دو. تو اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہم جاوا اسکرپٹ جو کہ کمپلیکس چیزیں ہوتی ہے، جو کہ سخت چیزیں ہوتی ہے، سخت کام ہوتے ہیں HTML کے اندر ویب سائٹ کے اندر، وہ سارے ہم جاوا اسکرپٹ کی مدد سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جاوا اسکرپٹ کے اندر جو ہے دوستو ہم کام کرتے ہیں اس کے اندر ہم ویریبلز بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے فنکشنز بھی استعمال کرتے ہیں، لاجیکل آپریٹر بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر ہم کنڈیشنل آپریٹر بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ کے اندر ہم ایریز بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کورس کے دوران انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو اس میں سے بہت ساری چیزوں کو ہم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کورس بیسیکلی دوستو آپ کے لیے جو میں لے کر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہے کورس ہمارا جاوا اسکرپٹ کا، ٹھیک ہے. جاوا اسکرپٹ جو ہے یہ کورس ہے ہمارا. اور جاوا اسکرپٹ جو ہے کیا ہے کہ جاوا اسکرپٹ از اے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج، ٹھیک ہے. اور یہ اس کا جو سنٹیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سنٹیکس سے مراد ہوتی ہے اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کی کوڈنگ کو اپلائی کرنے کا، اس کو لکھنے کا جو سنٹیکس ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ تمام کے تمام جو ہمارے وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہمارے ویب لینگویجز ہے جو کہ اسکرپٹنگ لینگویجز ہے یا پروگرامنگ لینگویجز ہے ان سے ملتا جلتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جاوا اسکرپٹ کو سیکھنے کے لیے اگر جاوا اسکرپٹ آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو HTML اور CSS کا جو ہے تھوڑا سا نالج یعنی بنیادی نالج ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے مطلب میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس میں کے اندر ایکسپرٹ ہو، لیکن جسٹ HTML اور CSS کا بنیادی کانسیپٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے اندر آپ نے کچھ کام کیا ہو، اس کے اندر آپ نے کچھ تھوڑا بہت جو ہے کچھ پیجز وغیرہ بنایا ہو، ٹھیک ہے. HTML استعمال ہوتی ہے اپنے پیج ہمارے پیج کے ایلیمنٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اور HTML استعمال ہوتی ہے ہمارے ویب پیجز کے ایلیمنٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اور CSS استعمال ہوتی ہے ہماری پیجز کو سٹائل دینے کے لیے یا اس کو فارمیٹ دینے کے لیے، ٹھیک ہے. تو جاوا اسکرپٹ جو ہے اس کو ہم اپنے اگلی کلاس سے سٹارٹ کریں گے. جاوا اسکرپٹ جو ہے یہ HTML کے اندر ایمبیڈ ہوتی ہے، HTML کے اندر ایمبیڈڈ لینگویج ہے. HTML کے اندر جو ہے ہم اس کو لکھتے ہیں اسکرپٹ کے ٹیگ کے ذریعے، ٹھیک ہے. اسکرپٹ کا ٹیگ جو ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ اسکرپٹ کا ٹیگ جو ہے یہ کلوز کرتے ہیں، اور اس کے بیچ میں آ کے ہم نے اپنی جاوا جو ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بیچ میں جو کوڈ لکھتے ہیں ہم وہ جو ہے ہمارا
براؤزر کے اندر شو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے جو ہے ہم جاوا اسکرپٹ کو باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے اور جاوا اسکرپٹ کو سیکھنا شروع کریں گے.